اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، پھر بچا لیا ہم نے تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا وَأَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد اور تم تھے ظالم۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا پروردگار عالم نے، مدت گزرنے کے بعد جس میں 10 راتوں کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا۔ پھر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پرستش کے لیے گوسالہ تجویز کر لیا۔ تم نے اس تجویز میں سر ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں آ کر رہنے لگے اور ایک مقام پہ ٹھہر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر ہو تو اس کو دستور بنا لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کو کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہنا ہے اور ایک کتاب ہم تم کو دیں گے، اور آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کو توریت مل گئی، مگر شکرانے کے طور پر 10 دن مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے، وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی اور سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر رکھی تھی ڈال دی اس بچڑے میں، تو اس میں جان آ گئی۔ تو جہلا بنی اسرائیل نے اس پر پرستش شروع کر دی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے ایک بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا جو انہوں نے اپنی جانوں پر خود عائد کیا۔ یہ عظیم ترین ظلم شرک ہے جس میں یہ مبتلا ہو گئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر بھی درگزر کیا ہم نے تم سے اس کے بعد بھی تاکہ تم احسان مانو، یعنی کہ پھر بھی تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یہ ہمارا کرم رہا ہے اور رحمت ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ ان کی توبہ کرنے پر ان پہ درگزر کیا، ان سے اتنی بڑی جو بات ہو گئی تھی اس کو درگزر کیا، ان کو معاف کیا جس کی ان پر توقع نہیں تھی۔ پھر بھی پروردگار عالم نے ان پر احسان کیا، تو تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کن چیز تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کتاب عام طور پر آتی ہے اور وہ شریعت کے لیے آتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کتاب بھی دی اور فرقان بھی دی تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 3 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔